اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بعض حضرات کہتے ہیں کہ مرزا جہلمی کی باتوں سے غفلت نظر آتی ہے، گستاخی نظر نہیں آتی۔ ہمیں حیرت ہے کہ یہ بات کیسے کہتے ہیں۔ آئیے دیکھیے جہلمی صاحب کی باتوں میں سراسر گستاخی ہے۔ غفلت ہوتی ہے ایک بار، دو بار، چار بار، بس کتنی دفعہ؟ ہر بار ایک آدمی ڈیلیبریٹ ایک بات کر رہا ہے، آپ سے ڈیلیبریٹ نہیں کہیں گے تو کیا کہیں گے؟ اتنا غافل آدمی ہو تو پھر اس کو تو یہ حق ہی نہیں ہے کہ وہ دین کا نام لے۔ تو دیکھیے، پہلی بات ہے کہ کیا جب مرزا جہلمی نے دعویٰ کیا کہ بھائی سب سے پہلے چھوکرے کا استعمال کیا اور کہا یہودی یہ کہتے تھے، ان سے پوچھا گیا کہ بھائی آپ نے کوئی حوالہ دیں، نہیں تو آپ حوالہ نہیں دے پائے نا، مان لیا غفلت ہے۔ پھر انہوں نے کہا قرآن کو، ملک میں جو ٹیکسٹ آف قرآن ہے بغیر ترجمے کے قرآن، اس کو بین کر دیا جائے، یہ بھی غفلت تھی۔ کیسے غفلت تھی؟ سوال یہ ہے کہ ایک آدمی ایسا غافل ہو، اس کو ایسا تغافل ہو کہ وہ کہے، الفاظ پہ الفاظ کہے جا رہا ہے اور سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، یہ غفلت نہیں ہوتی۔ اس کو ابھی بھی کوئی غفلت پر محمول کرے تو وہ خود غافل ہے۔ بات یہ ہے کہ ایسا دفاع نہیں کرنا چاہیے لوگوں کو مرزا جہلمی کا۔ ایک غافل شخص کو آپ ہر بات پہ غفلت کہہ رہے ہیں، غفلت نہیں ہے، یہ خاص طور پر ڈیلیبریٹ ہے۔ اس کو پتہ ہے جہلمی صاحب کو کہ دجال کا لفظ کا معنی متعین ہو چکا ہے، اب یہ لغت کے معنی میں استعمال نہیں ہوتا، یہ ایک معنی ہے۔ دجال ایک لفظ ہے، اس کی ایک کانٹیکسٹ ہے، لغت میں یہ استعمال نہیں ہوتا۔ اب آپ نے کہنا ہے کہ فلاں شخص، فلاں مذہب ہمارے نبی کو یہ سمجھتا ہے، نعوذ باللہ۔ میں یہ الفاظ نہیں کہنا چاہتا، صرف ہجا کر دیتا ہوں۔ دال مہملہ مفتوح، جیم معجمہ مشدد مفتوح، الف خالی، اللام معقوف۔ اگر آپ معقوف نہیں کہیں تنوین کر دیجئے اس پہ، کیونکہ ساکن اور معقوف میں فرق ہوتا ہے، یہ علم جانتے ہیں۔ میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظ جہلمی صاحب کو بھی معلوم ہے کہ یہ بڑا خطرناک، ہیری سینسیٹیو لفظ ہے۔ یہ لفظ نبی کے لیے استعمال کرنے والا یا نقل کرنے والا، نقل وہ کہے گا بھائی میں نے تو نقل کفر کیا ہے، تو بھائی آپ یہ بتائیں کہ نقل کفر قول کا ہوتا ہے، خیالات کا نہیں ہوتا۔ آپ نے کسی سے یہ خیال سنا ہے؟ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ ڈیلیبریٹ ہے، یہ غفلت نہیں ہے۔ اور جہلمی صاحب اچھی طرح غالب کا یہ شعر سن لیں، آگہی گر نہیں غفلت ہی صحیح، یعنی اپنی ہستی سے ہو جو کچھ ہو، یہ وہ والی غفلت نہیں ہے، یہ ڈیلیبریٹ ہے۔ جہلمی صاحب کو پتہ ہے وہ کیا کر رہے ہیں، کیوں کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں۔ اب بھی آپ سمجھتے ہیں کہ جہلمی صاحب جو ہے نا غافل ہیں، تو ہم یہ تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہیں۔ جہلمی صاحب کو بہت کچھ معلوم ہے، ان کو پتہ ہے کہ اس ایک ایک لفظ کا کیا کیا کانسیکوینس ہوتے ہیں۔ جہلمی صاحب تو دجال کے اوپر لیکچر دے چکے ہیں، تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ لفظ کیوں بولا، کیوں ان کی جانب منسوب کیا جو نہیں کہتے۔ ایسا لفظ تو کوئی جہلمی صاحب کی طرف منسوب کر کے نہیں کہتے، ہم سوچ بنتے بھی نہیں۔ حالانکہ اب مجھے شک پڑ گیا ہے کہ جہلمی صاحب جو ہیں اب وہ نبی کے ہی منکر ہو گئے، ورنہ یہ نہ کہہ رہے ہوتے، بلکہ اب یقین کی طرف درجہ ہے۔ کیونکہ آپ بتائیے کہ کوئی مسلمان کسی بھی غیر مسلم کی جانب ایک ایسا کفریہ جملہ منسوب کر کے کہے، اور وہ بھی خیال کا کہ وہ مانتا ہے، یہ نہیں کہ اس نے زبان سے کہا، اور جب کہ وہ اس سے بری ہو، یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کیسا اسلام ہے؟ یہ اسلام کا دعویٰ نہیں ہے۔ میں کہتا رہا ہوں آپ سے کہ جہلمی صاحب اسلام کے ماں سوا کسی دین کے بانی ہیں، یہ غفلت نہیں ہے۔ دوسری بات یہ
کہ اگر جہلمی صاحب کو چھوڑ بھی دیا جائے، عدالت چھوڑ بھی دے تو عوام کو چاہیے کہ وہ جہلمی صاحب سے سننا ان کے ویڈیوز بند کر دے. وہ اکیلے بیٹھے رہیں گے اپنے اکیڈمی میں، کھل بھی گئی اکیڈمی، یا کہیں اور بیٹھے رہیں گے، سڑک پر بیٹھے رہیں میری طرف سے، کوئی ان سے توجہ ہی نہیں کرے گا، تو لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ جہلمی جو ہے نا، یہ اب یہ میرے بے کارواں ہو کر پھر رہا ہے. معاف کیجیے گا، اب نبی کے بارے میں ایسے الفاظ کہنے کے بعد، جو جہلمی صاحب نے بڑا ایک نیا طریقہ نکالا ہوا ہے کہ بھائی میں نے تو خود نہیں کہا، فلاں نے کہ میں نے نقل کیا، نقل کفر قول کا ہی نہیں ہے، خیالات کا بھی ہے، عقائد کا بھی ہے، جو کہ وہ کہتے ہی نہیں ہے. پتہ نہیں کیسے جس مذہب میں چاہیں جو چاہیں عقیدہ اس کی جانب منسوب کر دیں. میں پھر بتا چکا ہوں 1.8 بلین کیتھولکس اور 1.2 بلین پروٹیسٹنٹس، اگر یہ جہلم میں آ جائے نا، تل رکھنے کی جگہ نہ ہو، جہلم میں تل رکھنے کی جگہ نہ ہو، اتنی تعداد آ جائے، یہ ایک اکیڈمی میں بیٹھ کے جو چاہ رہے کہہ رہے. تو جہلمی صاحب کی اصل سزا یہی ہے کہ لوگ ان سے قطع تعلق ہو جائیں. اب وہ کچھ بھی کہیں، آپ ان کا قلب سمجھ لیجئے، وہ قلب قبیح ہے ان کے پاس. میں نے ہمیشہ ان کے لیے اچھے الفاظ استعمال کیے تھے، محترمی اور مکرمی، حتیٰ کہ انہوں نے بڑی بڑی غلط باتیں کہیں، پھر بھی ہم نے کہا چلو ادب کا لحاظ ہے. مگر اب اس کے بعد میرے پاس کیا طریقہ رہتا ہے کہ میں جہلمی صاحب بھی کہہ رہا ہوں نا، تو دل پہ پتھر رکھ کے کہہ رہا ہوں. یاد رکھیے، میں نے ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے کہ قانون کو بالادست رکھنا چاہیے. یہ نہ ہو کہ آپ قانون کو اپنے ہاتھوں میں لیں، لیکن اتنا تو کر سکتے ہیں کہ موبائل سے جہلمی صاحب کے سائٹس کو ڈیلیٹ کر دیں، ان کے لنکس کو ڈیلیٹ کر دیں، ان کے چینل کو ڈیلیٹ کر دیں، سبسکرائب کیا ہے تو انسبسکرائب کر دیں. اگر اتنا بھی انسان میں ایمان نہ ہو تو وہ پھر اسلام کے ماں سوا ایک اور دین پر ہے، جس کے بانی بھی جہلمی ہے اور اولین اس کے فالوور بھی جہلمی ہیں. جہلمی سے مراد ایک شخص واحد، مرزا جہلمی. یہ نہیں کہ آپ پورے جہلم کے لوگوں کو ڈال دیں. میں یہ کہتا ہوں جہلم میں بہت ایسے لوگ ہیں جو جہلمی صاحب کی بات بالکل پسند نہیں کرتے. میں تمام مسلمانوں سے کہتا ہوں کہ پہلی بات یہ کہ قانون کا احترام کریں. دوسری بات یہ ہے کہ اگر عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے تو ہم کیا لاہ عمل کریں، ان کو انسبسکرائب کر دیں. دنیا میں کوئی آدمی ان کو سنے گا نہیں، کوئی آدمی ان کے ادھر نہیں جائے گا اکیڈمی میں. یہ خود میرے بے کارواں ہو کر ایسے دشت میں پھرا کریں گے. جو کسی نے کہا ہے نا کہ ایک وقت ایسا بھی آ سکتا ہے، اور اللہ کرے آئے، کہ ایک آدمی چل رہا ہو اور وہ کہہ رہا ہو میں شے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں شے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، یہی کہہ رہا ہوگا وہ. اور اگر یہ ایسا وقت آ گیا، اور اللہ کرے کہ ہم اپنی زندگی میں دیکھیں کہ ایک ایسا شخص جا رہا ہے جو بار بار یہی کہہ رہا ہے شے کوئی نہیں ہے، کوئی نہیں، تو ہم کہیں گے یہ شخص کبھی اپنے کو انجینئر کہتا تھا. والسلام تمت.